اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما ہوا اہلہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے ساتھ کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پا سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ کسی مسلمان پر کسی بھی وقت کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے غافل ہو۔ ان کلمات کی تفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں نقل کی ہے، ان یطاع فلا یعصی وان یذکر فلا ینسی وان یشکر فلا یکفر۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو، اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، اور اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ایسا ہی حق ہونا چاہیے کہ جن جن اوامر کا اس نے حکم دیا ہے اور جن نواہی سے روکا ہے انہیں ٹھیک ٹھیک اور بر وقت بجا لانا چاہیے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دنیوی دھندوں میں مشغول رہ کر اتنی احتیاط ملحوظ رکھنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بہت گھبرائے اور عرض کیا کہ اس قدر احتیاط کس طرح سے ممکن ہے۔ اس وقت پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن آیت نمبر 16 نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ حد تک اللہ سے ڈرتے رہو۔ ناظرین، امام عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے کا معنی یہ ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کیا جائے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس کے حکم کے سامنے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے، اور عدل و انصاف سے کام لیا جائے، اگرچہ اپنی ذات، ماں باپ اور اولاد زد میں آ جائیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حق تقاتہ کی تعریف یوں کی گئی ہے: لا یتق اللہ العبد حق تقاتہ حتی یحزن لسانہ. انسان کو اللہ سے کما حق ڈرنے کا درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب وہ اپنی زبان کو محفوظ کر لے گا. گویا اس کو اپنی زبان پر اس قدر کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط کلمہ نہ بول سکے بلکہ ہمیشہ اچھی بات کرے. ناظرین، ترمذی شریف میں اور بعض دیگر کتب احادیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جسے امام عماد الدین ابن کثیر نے یوں نقل کیا ہے: وَلَوْ أَنَّ قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا. اگر زقوم یعنی جہنم کے توہر کا ایک قطرہ زمین پر پھینک دیا جائے تو وہ ساری دنیا کی معیشت کو اس قدر بگاڑ دے گا کہ کوئی انسان دنیا کی کسی چیز سے مستفید نہ ہو سکے گا. اس توہر میں اتنی کڑواہٹ اور بدبو ہے. فرمایا تو پھر تم خیال کر لو فَكَيْفَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا مِنَ الزَّقُومِ. جس کا کھانا زقوم کے سوا کچھ نہیں ہوگا اسے کتنی اذیت پہنچے گی. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زقوم کھانے والوں کی فہرست میں تمہارا نام شامل ہو جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ تم فرمانبرداری کرنے والے ہو. مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پوری زندگی اعمال صالحہ میں مشغول رہو حتیٰ کہ انہی پر تمہارا خاتمہ بھی ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا، ایسا ایمان قائم رہا اور اسی پر تمہاری موت آ گئی تو کامرانی یقینی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من مات علیہ یبعث علیہ. جو کوئی جس عقیدے اور عمل پر مرے گا اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں نیک اعمال انجام دیتا رہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے. پارہ نمبر 15 سورۃ الحجر آیت نمبر 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ یقینی چیز یعنی موت آ جائے. چنانچہ تم زندگی بھر نیک کاموں میں لگے رہو کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے، اور موت بہر صورت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر. الحبل باندھنے کی چیز یعنی رسی. حبلہ اسے رسی سے باندھ دیا گیا. حبال جمع ہے الحبل کی. پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے: فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ. اور جب ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں. یہاں حبالوں کے معنی رسیاں ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبل کا لغوی معنی ہے السبب الذی یوصل بہ الی الباغیۃ. یعنی وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو، لیکن اس کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے. وہ پٹھا جو گردن کو ملاتا ہے اسے بھی حبل کہتے ہیں. والحبل الرسین والحبل العہد. حبل کا معنی رسی بھی ہے اور عہد بھی. ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کی درازی پر دلالت کرتے ہیں.
علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے حبل اللہ کے معنی ہے لکھا ہے کہ حبل اللہ کے معنی ہے وہ چیز جو تمہیں خدا تک پہنچا دے، یعنی قرآن مجید۔ حضرات علی ابن طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ حبل اللہ القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو، یعنی امت واحدہ بن جاؤ، فرقہ بازی سے آپس میں بٹ نہ جانا، اس میں تمہاری بقا اور نجات ہے۔ اگر اتحاد ٹوٹ گیا تو دشمن تم پر دوڑ آئے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اتحاد میں ہی طاقت ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زندگی کی اس رزم گاہ میں جہاں شکست و ریخت، تعمیر و تخریب اور فنا و بقا کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چل رہا ہے، کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کے افراد میں اتفاق و اتحاد نہ ہو، اور کوئی اتحاد پائندہ و پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک محکم اور حقیقی بنیادوں پر اس کی عمارت نہ تعمیر کی گئی ہو۔ امت مسلمہ جو کہ رشد و ہدایت کی امین ہے اور رحمت خداوندی کی قاسم بنا کر بھیجی گئی ہے، جسے ہر باطل سے ٹکرانا ہے اور ٹکرا کر پاش پاش کرنا ہے، جسے قلب و نظر کے سامنے صنم قدے مسمار کرنے ہیں، جسے ہر دل کو بیت اللہ اور ہر نگاہ کو اس کا شناسہ بنانا ہے۔ اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لیے زندہ رہے اور عزت و وقار سے زندہ رہے، تاکہ اس کی آواز سنی جائے اور مانی جائے۔ اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے افراد میں اتحاد و اتفاق ہو، اور وہ اتحاد و اتفاق سطحی نہ ہو جسے کوئی تند و تیز لہر بہا کر لے جا سکے، بلکہ حقیقی اور پائیدار ہو۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے لیے مستحکم بنیاد مقرر فرمائی ہے، جس سے محکم تر کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی صحیح سمجھ اس ذات اقدس اور اطہر کے بیان اور تفسیر کے بغیر ناممکن ہے، جسے قرآن نازل کرنے والے خدا نے بھیجا ہی قرآن کو صحیح سمجھانے کے لیے ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتقاداً اور عملاً کتاب و سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہمارے اتحاد کا صرف یہی سبب ہے، اور اسی طرح اتفاق و اتحاد کی نعمت میسر آ سکتی ہے، جس سے ہمارے دین و دنیا کے حالات سنور سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور تمہارے اندر عصبیت اور جاہلیت پائی جاتی تھی، تم ذرا سی بات پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے، تمہارے سامنے کوئی مشن نہیں تھا۔ ان حالات میں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی گئی۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم پوری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان پیار و محبت کی فضا قائم نہ کر سکتے۔ یہ تو ایمان اور اسلام کی الفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان کے درمیان پیدا کر دی۔
اپنی آخری کتاب نازل کی، اسلام کے احکام سے آگاہ فرمایا، چنانچہ ان کے تقاضوں کو سمجھ کر وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہاری تمام عداوتیں اور پرانی عصبیت ختم ہو گئی اور تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن متقی ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا تابع ہوتا ہے، اور فاجر ان احکام کی نافرمانی کر کے گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ لہٰذا جب اسلام آ گیا تو پھر الفت و محبت اسلام کی وجہ سے ہونے لگی، قبائل اور خاندانوں کا طلسم ٹوٹ گیا اور صدیوں سے جہالت کی شکار قوم تہذیب و تمدن کے بام عروج پر پہنچ گئی۔ یہ اسلام کی وجہ سے بھائی بندی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جاہل قوم کی عصبیت کا تذکرہ کیا اور اس کو یاد کرایا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ شفا فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کنارہ ہے، اور اگر کسر یعنی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا یعنی شفا ہو تو اس کا معنی تندرستی ہے۔ یہاں شفا سے مراد کنارہ اور حفرتن گڑھے کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تم اپنی جاہلیت اور عصبیت کی بنا پر دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، موت آنے کی دیر تھی کہ اس گڑھے میں جا گرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے احکام اور اصول بیان کرتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے جس کے ذریعے تم فرما بردار بن سکتے ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ لعلکم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں، اب ان سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے رہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت و پیار اور یگانگت سے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہتا ہوں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔